ڈالر کا جو حال ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کا جن جس طرح سے بے قابو ہو چکا ہے۔ جے شنکر نے کہہ دیا تھا کہ جب تک کہ یہ ایل او سی کا مسئلہ طے نہیں ہو جاتا چائنا کے ساتھ کوئی دوسری باتیں کرنا مشکل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی تاریخ کو اور سیاسی تاریخ کو صحیح طرح نہیں پڑھتے۔ آپ نے نیوز سنی ہوگی سر کہ انڈیا اور چائنا کے جو ٹروپس ہیں وہ ڈس انگیج کر رہے ہیں ویسٹرن ہمالین ایریا سے، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میں اس میں امریکن فیکٹر کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں کوئی امریکہ فیکٹر بھی ہے کہ جو انڈیا جو کوارڈ میں امریکہ کا پارٹنر ہے، یا انڈیا امریکہ جو ہے وہ ایکسرسائزز بھی کرنے لگے ہیں تھوڑی دنوں میں، مہینے میں؟ آپ اس کو امریکن فیکٹر کیا دیکھتے ہیں، یا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کی آپس میں جو ڈیل ہوئی اور اس کے اوپر یہ ڈس انگیجمنٹ ہوگی؟ ابھی جو ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے میرے خیال سے دس از اے بگننگ ٹو دا مودی جی جی پنگ میٹنگ جو اگلے ہفتے ہو سکتی ہے ازبیکستان میں۔ تو وہاں پہ جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو سمٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ ایکچولی جی جی پنگ کی ملاقات پوٹن کے ساتھ بھی ہوگی، وہاں پہ یہ ابھی فلی طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ مودی اور جی جی پنگ کی ملاقات ہوگی یا نہیں، اور دونوں طرف سے پوری طرح سے ایسا انڈیکیشن نہیں آیا کہ میٹنگ ہوگی تو کیا مدعے اٹھائے جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چائنا کی طرف سے ایک کنسیشن ہے انڈیا کو تاکہ وہ میٹنگ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 مہینہ پہلے انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر نے کہہ دیا تھا کہ جب تک کہ یہ ایل او سی کا مسئلہ طے نہیں ہو جاتا چائنا کے ساتھ کوئی دوسری باتیں کرنا مشکل ہے۔ تو مجھے لگتا کہ وہ جو ایک انڈیا کی طرف سے ایک ہرڈل تھا کہ بھائی جب تک وی ڈونٹ سیٹل دس کشمیر کا جو ایل او سی میں جو چائنا کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھی چند سال پہلے، اس کا جب تک ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوتا ہم جو ہے سو آگے کوئی چیز بات نہیں کر سکتے۔ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ڈائلاگ، دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز کوآپریشن۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے وداؤٹ فلی ایکنالوجنگ کہ ہم نے اگریشن کیا تھا، معافی مانگے وغیرہ، انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک ایسا اسٹیپ لے لیا جس کو نیگوسیشنز میں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں نے یہ ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کر لیا ہے، جس کے بیسس پہ ہو سکتا کہ چائنا میں ازبیکستان میں مودی کی ملاقات اگر ہو جائے جی جی پنگ کے ساتھ، تو آئی تھنک دیر ول بی این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جینوئنلی چاہتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو۔ مطلب یہ زیرو سم گیم ہے۔ اگر چائنا اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو انڈیا کو امریکہ کی ضرورت کم پڑتی ہے، یعنی it will feel more secure with China, will feel less need for strategic support from the US۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کی ڈیپینڈنسی نہیں بڑھتی۔ انڈیا کے جو تھنکرز ہیں ان کی جو سب سے اہم ایشو ہے، it does not matter کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہو یا انڈین نیشنل کانگریس کے ہو یا کسی کے بھی ہو، یا جہاں تک کہ انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک جو سب سے امپورٹنٹ اہم نیشنل سیکیورٹی ایشو جو تھا اسٹریٹجک آٹونومی کی تھی۔ انڈیا اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو وہ بہت جیلسلی گارڈ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی پاور کا کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے۔ ایگزیکٹ اپوزٹ آف واٹ پاکستان از۔ پاکستان امریکہ کا کلائنٹ اسٹیٹ بن گیا کئی سالوں تک، اس کے بعد اب وہ چائنا کا کلائنٹ اسٹیٹ بن گیا ہے۔ سو انڈیا ڈزنٹ وانٹ to be a client state of everybody's strategic autonomy۔ اور اگر چائنا threaten کرتے رہا تو انڈیا مجبوراً will become allied much closer to America۔ اور امریکہ کے ساتھ باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، but America doesn't treat you as an equal partner۔ کیونکہ اگر امریکہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، اگر امریکہ آپ کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اگر امریکہ آپ کو اپنے سیٹلائٹس کی انٹیلیجنس دے رہا ہے، تو it is always the senior partner and then you become the client۔ پھر امریکہ کی طرف سے دوسرے ڈیمانڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے آئی تھنک انڈیا ول ٹرائی ٹو امپروو اٹس ریلیشنس وتھ چائنا۔ اور ایسا ہے چائنا نیبر ہے انڈیا کا، بٹ یو کانٹ گیٹ اوے فرام اٹ چائنا۔ تو چائنا کے ساتھ چائنا اور انڈیا کو دے ہیو ٹو لیو ٹوگیدر
فار اے لانگ ٹائم اگر یہ ایز فرینڈز اگر رہتے ہیں تو دے ول تھرائیو بوتھ آف دیم, اور اگر دشمنی بڑھا لیتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہوگا. دیکھیے جب اسٹریٹجک انوائرمنٹ آپ دیکھیں جو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ٹینشنز ہے, اس کے وجہ سے آپ کا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ڈسٹارٹ ہو چکا ہے, ٹھٹر گیا ہے ملک, لٹرلی اسٹنٹ ہو گیا. انڈیا کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے اگر انڈیا مجبوراً ہتھیاروں پر لاکھوں فوجی اگر اپنے بارڈر پہ کھڑا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو اٹ ول آلسو انڈرمائن انڈیاز گروتھ, انٹرنیشنل کانفیڈنس, انویسٹمنٹس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اٹ از ان دا انڈین انٹرسٹ کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے اور ٹینشنز کو کم کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے بیانیے میں یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ جو ایس سی او کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں اس کے حوالے سے یہ ایک اگر چائنا نے بھی اسپیس دی ہے انڈیا کو اور انڈیا نے بھی چائنا کو اسپیس دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اگر وہ پرائم منسٹر مودی سے ایس سی او پہ ملاقات کرتا ہے؟ دیکھیے یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ جو اپنا خطہ ہے اس میں ایک عجیب سا وہ جیسا رشیا کے ڈالس نہیں ہوتے ایک کے بعد ایک اس طرح کا چکر ہے. پاکستان فوکسڈ آن انڈیا, انڈیا فوکسڈ آن چائنا, چائنا فوکسڈ آن امریکہ. تو یہ ایک اس طرح کا وہ ہائرارکی بن گئی ہے. تو چائنا کی جو انڈیا کی طرف پالیسی ہے وہ امریکہ کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھتے ہوئے ہے. تو چائنا کے انٹرسٹ میں اگر چائنا مجھے صرف ایک چائے پلا کے اگر مجھ سے پوچھا کہ گیو می این ایڈوائز, تو میں یہ کہوں گا کہ ڈو ناٹ الاؤ انڈو پیسیفک ٹو بیکم این ایشین نیٹو. اس کو ایشین نیٹو بننے سے پہلے کہ یہ اسٹریٹجک الائنس بن جائے, آپ ایسی کوشش کریں کہ اتنا نہ بنے. اگر یہ بن جاتا ہے تو چائنا کے لیے کافی دقتیں پیش آئیں گی. اینڈ دا ویکسٹ لنک انڈو پیسیفک میں جو اس کا سب سے دا ویکسٹ اینٹی چائنا پوزیشن جو ہے وہ انڈیا کا ہے. جو باقی کے جو انڈو پیسیفک میں جو پلیئرز ہیں جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ, وہ انڈیا سے زیادہ اینٹائی چائنا ہے کمیٹڈ. تو یہ سب سے ویکسٹ لنک ہے. دیکھیں انڈیا از پلئنگ بہت ہی ٹائٹ روپ واک کر رہا ہے. انڈیا نہ صرف انڈو پیسیفک میں انوالو ہے, انڈیا I2U2 میں ہے, امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, یونائٹڈ عرب کے ساتھ. انڈیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہے, رشیا اور چائنا اور پاکستان بھی ہے اس میں. اب ایران کو لانے کی کوشش کی جائے گی اگلے ہفتے. بٹ انڈیا از آلسو پارٹ آف سم تھنگ دیٹ از کالڈ ایز رشیا چائنا انڈیا ٹرائیلیٹرل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایسے ادارے ہیں جس میں ویسٹرن ممالکوں کا کوئی دخل نہیں ہے, جس میں انڈیا اور چائنا آر ٹوگیدر. اس کے علاوہ برکس بھی ہے. تو دیکھ لیں آپ برکس کو لے لیں, انڈیا چائنا رشیا ٹرائیلیٹرل کو لے لیں, SCO کو لے لیں. یہ تینوں جگہوں پر ایسا موقع ہے جہاں چائنا اینڈ انڈیا کین ہیو اے ڈائلاگ اینڈ ریزالو دیئر ایشوز. سو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو فورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہماری ایک دم اسٹریٹجک ویلیو بڑھ گئی ہے انٹرنیشنلی. اب وہ کیش کرنا چاہتے ہیں یہ انٹرنیشنل جو ان کا جو یوں کہیے کہ اسٹاک جو بڑھ گیا ہے فرام اے جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو, جغرافی کی وجہ سے جو سڈنلی جو اسٹیٹس بڑھ گیا ہے. اور آپ کو وہ نظر آیا لاسٹ ویک, وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ملٹی لیٹرل سسٹم وتھ مینی پاورس, اور اس میں وہ یورپ کو بھی اور جاپان کو بھی انڈیپینڈنٹ میجر پاور جانتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں وچ از ناٹ اے یونیپولر سسٹم, ملٹی پولر سسٹم ہے جس میں 7-8 بڑے پاورز ہیں, ہم سب سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, وچ مینس رشیا سے بھی, چائنا سے بھی, یورپ سے بھی. اس لیے یورپ سے ہتھیار خرید رہے ہیں, رفال ٹائگر فرانس سے خرید رہے ہیں, اور جاپان سے بھی. جاپان کے جو آبے تھے پرائم منسٹر, جو لیٹ پرائم منسٹر تھے, ہی از دا ون ہو ایکچولی 2007 میں انڈیا کو کنونس کیا کہ آپ انڈو پیسیفک میں جوائن کریں. اور اب جاپان نے اناؤنس کیا ہے کہ آئندہ 5 سال میں وہ تقریباً 44 یا 40+ بلین ڈالرز انڈیا میں انویسٹ کرے گا. تو انڈیا کے لیے دس از دا نمبر 1 گول کہ فورن انویسٹمنٹس آئے, فورن ٹیکنالوجی